آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی چند آیات یا ایک آیت کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ جی مفتی صاحب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، انہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہوا۔ یہاں سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر ہوا آیت نمبر 83-84 میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی آپ کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کے درجات کی بلندی کے لیے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ آپ کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، آپ کا جو گھر تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جو مال تھا وہ سب کا سب آپ کا ختم ہو گیا۔ اور اب جب یہ ساری آزمائشیں آئیں، آپ کو اطلاع دی جاتی کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ کا مال تھا اس نے لے لیا، آپ کا مکان تباہ ہو گیا، آپ کا جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، اولاد، آپ سب ہر معاملے میں یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا تھا، اسے واپس لے لیا۔ تو اب شیطان نے آپ کے دل میں کچھ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو سب ختم ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور صبر کرنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور آپ جو ہے وہ بستر نشین ہو گئے، اپنے بستر پہ تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ جسم پر آپ کے آبلے وغیرہ پڑ گئے اور سخت تکلیف و اذیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سارے معاملے کے اندر آپ ہمیشہ صابر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے قریب جتنے لوگ تھے سب نے آپ کو چھوڑ دیا سوائے آپ کی زوجہ کے، ان کا نام تھا رحمت بی بی، وہ آپ کے ساتھ موجود رہیں، آخری وقت تک آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو کچھ کلمات عطا فرمائے، اور آپ نے ان کلمات کو اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس بیماری کو دور فرما دیا۔ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں اب تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام مہربانوں سے سب کے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کو ان کی مشکل سے دور فرما دیا۔ تو یہاں پہ یہ بیان ہوا مشکل سے دور آپ کیسے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ جس جگہ آپ موجود ہیں ارکض برجلک، اپنی ایڑی اس جگہ پر مارے۔ جب آپ نے اپنی ایڑی اس جگہ ماری تو وہاں سے پانی کے چشمہ جاری ہوا، اور اس پانی سے آپ نے غسل فرمایا، اللہ نے آپ کی جسم کی ساری بیماری کو دور فرما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ 40 قدم مزید چلے، فرمایا کہ یہاں پاؤں مارے وہاں پاؤں مارا تو پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری ہوا، اس کو پینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، تو آپ نے اس پانی کو پیا۔ قرآن نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک چشمہ وہ ہے کہ جو آپ نے غسل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور دوسرا جو چشمے کا پانی تھا اس کو آپ نے پینے کے لیے استعمال فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صحت کو دوبارہ بحال فرما دیا۔ اور مشہور مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو اس پوری آزمائش سے گزارا تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی اولاد تھی اس کو زندہ فرمایا، آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جوانی عطا فرمائی، اور اللہ نے مزید کثیر اولاد آپ کو عطا فرمائی، اور سارے کا سارا مال بھی آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا جو ہمیں پریشانی آ گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جو میری روزی میں بندش ہو گئی، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آزمائش یا پریشانی ضروری نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے آئے گی، گناہ کی وجہ سے آئے گی، تو ایسا نہیں ہے معاملہ۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان پر جو ہے وہ آزمائشیں نازل فرماتا ہے، اور وہ صبر کرتے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے علم میں ایک درجے کو متعین فرماتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام تک، اس درجے تک پہنچے گا، لیکن وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، کچھ نیچے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں اسے مبتلا فرما دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین پر بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ عمر کے آخری ایام میں یا درمیان میں کہیں کہیں ان کو تکلیف آ جاتی ہے، اس تکلیف پہ جب صبر کرتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت سے پہلے پہلے ان کی زندگی میں ہی ان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ واہ تو واہ، یہ تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانی آنا یہ نافرمانی کی وجہ سے ضروری نہیں ہے، نافرمانی کی وجہ سے بھی آتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں اللہ کے نیک بندے کو اس پر کوئی تکلیف یا آزمائش وغیرہ کا معاملہ ہے تو پتہ لہٰذا کیسے چلے؟ ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، تو یہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ نافرمانی کی تبھی تکلیف آئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ یعنی اگر نیک بندہ ہے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ بہت ساری ایسی مقدس ہستیاں ہیں، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ لے لیجئے، آزمائش، تکلیف، پریشانی، اولاد آپ کے سامنے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، سارے معاملات پہ صبر کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملات پہ آپ دیکھیے فقط کیا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبیوں پہ تکلیف، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جب لوگوں کو تبلیغ دین فرمائی اور جب آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم چلی آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، آپ گزرے ایک درخت کے قریب سے، آپ گزرے درخت کو آپ نے اشارہ کیا، درخت کھل گیا، آپ درخت کے اندر تشریف لے گئے، درخت بند ہو گیا، اب آپ کے کرتے کا ایک حصہ اس سے باہر لے گیا، شیطان ابلیس نے کہا کہ یہاں پہ اندر موجود ہے، اور آپ کی قوم نے کیا کیا کہ آپ کو آرے سے چیر دیا، اور چیرا یوں نہیں کہ درمیان سے بلکہ سر کی طرف سے، جب تلوار وہ جو آری آپ کے سر کے قریب پہنچی، آپ کی زبان سے آہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر کتنی مہربانی کی ہے، اب آہ کی آواز نہ نکلے ورنہ صابرین کی فہرست سے تمہیں خارج کر دوں گا۔ اللہ، تو دیکھیے درجہ اتنا بلند، تو پھر آزمائش بھی اس درجے کی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھے کہ جب انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو یہ صابر و شاکر رہتے ہیں یا خدا نخواستہ ناشکری اور شکوہ و شکایت کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا اور انبیاء کے نام میں سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبیوں پہ جب اس قدر آزمائشیں آئیں، صحابہ پہ، اہل بیت اطہار پر، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان تمام معاملات میں بندے کو بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، ربہ انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، یا اللہ میں بہت تکلیف میں آ گیا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کے مہربانی کرنے والے۔ یہ نہیں کہا کہ بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ہم دعا کریں گے یا اللہ ہماری مشکل دور کر، پریشانی دور کر، ہم یہ بات عرض کریں گے، لیکن چونکہ ان کا مقام بلند تھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کے مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ نمبر ایک یہ کہ بندہ کسی بھی حال میں دعا کو ترک نہ کرے، چاہے وہ آسانی والا معاملہ ہو، پریشانی والا معاملہ ہو، جب بھی ہو اللہ کے حضور بندہ دعا کرتا رہے، اگر مشکل ہے تو اسے نجات کے لیے، اور اگر آسانی والا معاملہ ہے تو پھر اس مشکل کے آنے سے بچنے کے اللہ کے حضور دعا کرے، یا اللہ مجھے آزمائشوں سے، مشکلوں سے محفوظ فرما۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر دے، صبر دے، صبر دے۔ حضور نے فرمایا کیا مانگ رہے تم؟ کہا میں صبر مانگ رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مشکل ہو تو میں صبر کروں۔ فرمایا تم صبر نہیں مانگ رہے، تم مشکل کو طلب کر رہے ہو، پریشانی ہوگی تو صبر کرو گے نا۔ اللہ سے دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے آزمائشوں اور تکلیف کا سوال نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور کی بہت ساری دعائیں، میں ایک دو دعائیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ مختصر دعا حضور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حضور نے ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال مانگنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کریں، ایمان کی عافیت، سلامتی، روزی روزگار، اہل و عیال، ہر چیز میں عافیت کا اللہ سے سوال کریں۔ اور اگر کبھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف کا معاملہ ہو جائے، پھر ناشکری نہ کرے بندہ، شکوہ شکایت نہ کرے، اپنی زبان کو بالکل چپ لگا لے اور اللہ کی رحمت پہ راضی رہے، اور وہی کہے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے تو سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ آخری بات یاد کرتا ہوں جو اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ رزق کا طلبگار ہو تو یا رزاقوں کا ورد کرے، سلامتی کا طلبگار ہو تو یا سلام کا ورد کرے، بخشش طلب کرنا چاہتا ہو تو یا غفار کا ورد کرے، عیبوں پہ پردے کی بات کرنا چاہتا ہو یا ستار کا ورد کرے، اور اگر اس کی رحمت کو طلب کرنا چاہتا ہو تو پھر رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی کہ جس
واقعے کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہ کسی عام امتی عام اللہ کے بندے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ نبی کا تذکرہ ہے بلا شبہ، جو معصوم ہے، بے شک ایسے جن سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ان کو اتنی تکلیف پہنچی اور لفظ کیا استعمال کیے اس پر غور کرنا مقصد تھا. مفتی صاحب بار بار بتا رہے تھے کہ دیکھیں دعا میں الفاظ کیا تھے ان کے. یہ آہ و بقا نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، میں تو نبی ہوں، مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو دوسروں کا کیا ہوگا، مجھے اس سے نکال، میں تکلیف میں آ گیا ہوں، مجھے ابھی ایسی کوئی بات نہیں. تو ہی ہے، بس کہ تو ہی ہے. جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تو ہی ہے، پھر اللہ ہی اللہ ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. سبحان اللہ. یا صلی وسلم دائما